بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کے رہنما عبدالغنی برادر کون ہیں، وہ طالبان کے لیے کیا کیا کام کرتے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات رہے ہیں، امریکہ نے انہیں کیوں پاکستان کی قید سے رہائی دلوائی، اور اب وہ افغانستان کے اندر اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ عبدالغنی برادر وہ کو فاؤنڈر ہیں اور طالبان کے سینئر ڈپٹی لیڈر مانے جاتے ہیں، اور وہ ہیبت اللہ اخونزادہ کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام کا تمام کام دراصل عبدالغنی برادر ہی کرتے رہے ہیں۔ ملا عمر نے انہیں برادر کا خطاب دیا تھا کیونکہ ملا عمر وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے اور انہوں نے زندگی اکٹھے گزاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ 1996 سے 2001 میں جب طالبان افغانستان کے اندر حکومت میں تھے تو عبدالغنی برادر جو ہے وہ مختلف پوزیشنوں پہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے پاس اعلیٰ پوزیشنیں تھیں طالبان حکومت کے دور میں، لیکن 2001 میں جب امریکہ نے طالبان کی حکومت کو گرا لیا تو وہ خفیہ طریقے سے پاکستان آ گئے اور انہوں نے کوئٹہ شورا پاکستان کے اندر اس کی سربراہی کرنا شروع کر دی، جو دراصل طالبان کی اصل آپ اس کو کہہ لیں کہ اصل تنظیم تھی۔ تمام کے تمام طالبان کوئٹہ شورا سے ہدایات لیتے تھے۔ 2010 میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس وقت یہ خبریں آئیں کہ ان کی گرفتاری اس لیے کی گئی کہ پاکستان کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر عبدالغنی برادر اس وقت کی افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے خفیہ ڈیل کر رہے تھے، جس کی بنا پر ISI نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 2018 میں اس وقت امریکہ زلمے خلیلزاد نے یہ بات واضح طور پہ کی کہ امریکہ کی مداخلت پر اور امریکہ کی خواہش پر عبدالغنی برادر کو گرفتار کر دیا، ان کو رہا کر دیا گیا، پاکستان کی جیل میں تھے، اور اس کے بعد انہیں طالبان کے جو پولیٹیکل سیاسی دفتر دوحہ کے اندر بنایا گیا تھا اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ عبدالغنی برادر جو ہے وہ افغانستان کے اندر پیدا ہوئے تھے، دورانی پشتون ہیں، ان کا قبیلہ بڑا قبیلہ سدوزئی ٹرائب ہے، اور جو اس کا سب قبیلہ ہے وہ پوپلزئی ہیں، اس لیے وہ پوپلزئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ اور ملا عمر بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ 1980 میں سوویت افغان جنگ میں انہوں نے قندھار میں ملا عمر کے ڈپٹی کے طور پہ روسی فوجوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور اسی وقت ملا عمر نے انہیں برادر کا خطاب دیا تھا۔ بعد میں قندھار کے صوبے میں انہوں نے ملا عمر کے ساتھ ایک اور جگہ پہ اپنا مدرسہ قائم کیا تھا۔ جو مغربی میڈیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملا عمر اور ملا عبدالغنی برادر دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1996 میں 2001 تک جب طالبان کا افغانستان کے اندر دور تھا تو ان کے بعد مختلف پوزیشنیں تھیں۔ انہیں ہرات کا گورنر بنایا گیا، نیمروز جو صوبہ ہے اس کا گورنر بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ کور کمانڈر ہیں مغربی افغانستان کے۔ ایک امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، اس میں ملا عبدالغنی برادر کو فارمر ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف اور کمانڈر سینٹرل آرمی کور کابل لکھا گیا ہے۔ تو ان کے پاس اس دور میں خاصی اہم پوزیشنیں تھیں۔ جب 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد افغانستان پہ چڑھائی کی امریکہ نے اور ان کی حکومت کو گرا دیا، تو اس کے بعد سے جو ہے ملا عبدالغنی برادر جو ہے وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تھے، اور یہاں سے وہ طالبان کو کنٹرول کر رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ وہ خفیہ مذاکرات کر رہے تھے اس وقت کی حامد کرزئی حکومت کے ساتھ تاکہ ایک امن معاہدہ کیا جا سکے۔
اچھا جی، بردر واز arrested بائی پاکستان's انٹر سروسز ایجنسی ان لیٹ جنوری اور ارلی فروری 2010 کی جنوری یا فروری میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے ان کو کراچی سے گرفتار کیا تھا۔ رحمان ملک نے ایک ہفتے کے بعد ان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی تھی، تاہم اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی گرفتاری میں امریکہ ملوث ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو ٹپ دی تھی کہ بردر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خود ملا عبدالغنی بردر کو انہوں نے خود جو ہے وہ ٹریپ کیا، ان کو ٹریس کیا، تاہم یہ مدد ضرور لی گئی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس سے کہ ان کی جو موبائل کی لوکیشن جو ہیں وہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے حاصل کی، اور پھر پاکستان نے اس ملا عبدالغنی بردر کو گرفتار کر لیا۔ اچھا جی، دوسری چیزیں جو ان کے ساتھ ہیں کہ جی زلمے خلیج سالدین 2018 میں پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تاکہ افغانستان میں امن لانے کے لیے ملا عبدالغنی بردر کو استعمال کیا جا سکے، اور ان کی امریکہ کی خواہش پہ پاکستان نے ملا عبدالغنی بردر کو جو ہے وہ رہا کر دیا۔ اس کی رہائی کے بعد فوری طور پہ انہیں دوحہ قطر میں پولیٹیکل جو آفس تھا اس کا سربراہ بنا دیا گیا، اور وہ سپریم لیڈر کے ڈپٹی کمانڈر کے طور پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ 3 ڈپٹی کمانڈر تھے، ان میں جناب سراج حقانی ہیں اور محمد یعقوب ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ عبدالغنی بردر تھے۔ یہ تینوں کمانڈر جو ہیں وہ سپریم کمانڈر کے انڈر کام کر رہے تھے، تاہم جتنا سیاسی مذاکرات ہیں ان کے تمام جو فیصلے تھے وہ ملا عبدالغنی بردر کر رہے تھے، اور فروری 2020 نے دوحہ ایگریمنٹ میں جو ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس پر ملا عبدالغنی بردر نے ہی دستخط کیے تھے۔ 17 اگست 2021 کو جو ملا عبدالغنی بردر ہیں وہ افغانستان میں آ گئے تھے، اور وہ اب پوری طرح تیار ہیں کہ افغانستان کو جو مسائل ہیں ان سے نکلا جائے اور افغانستان کو آگے بڑھایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔